السلام علیکم۔ آج نیوز کے ساتھ راشد احمد خان۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان سے جناب عمر ایوب خان صاحب جو انرجی منسٹر آف انرجی اور پیٹرولیم ہے، فیڈرل منسٹر، وہ جاپان آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ 3 کانفرنس انہوں نے اٹینڈ کی، بڑا بزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ سر ویری ویلکم ٹو جاپان۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو کانفرنس اٹینڈ کی اس کے متعلق تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں پھر آپ سے سوالات کریں اس کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان ایمبیسی کے خوبصورت لائبریری میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان سرزمین کا حصہ ہی ہے کیونکہ پاکستان کے سفارت خانے میں ہم لوگ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ جاپان کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں ماشاءاللہ، 30 سال سے آپ کا یہاں پہ تجربہ ہے، اور یہاں پہ مصروفیت کی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاپانی میں مطلب سیلوٹیشن بھی نہیں سیکھ سکا۔ وہ آپ سے اس انٹرویو کے بعد میں سیکھوں گا کہ مطلب آپ گڈ مارننگ یا گڈ بائی کیسے کہتے ہیں، وہ بھی ابھی تک میں نہیں کر سکا۔ یہ کانفرنس جو تھی، اس کانفرنس کی ضرورت بھی بہت، یہ اہم کانفرنس تھی، اور یہاں کے جو جاپان کے میٹی جو ہے ان کے منسٹر صاحب نے خصوصی طور پہ دعوت دی تھی اور یہاں پہ آیا۔ جاپنیز گورنمنٹ جو ہے اور جاپان بالخصوص یہ ایل این جی کا امپورٹر ہے اور دنیا کے بڑے امپورٹرز میں مانا جاتا ہے۔ جاپان ہے، چین ہے، اکنامک پاور ہاؤسز ہیں، اقتصادی طور پہ ان کا بہت بڑا امپرنٹ ہے، اور دنیا میں جو ایکسپورٹرز ہیں ایل این جی کے، اس پہ اس وقت قطر ہے، آپ کا امریکہ ہے، اور اس کے بعد آپ کا ناروے ہے، اور ابھی روس بھی ابھر کے آ رہا ہے۔ تقریباً آج سے کچھ سال پہلے، آپ سمجھ لیں 2007-8 میں، اس کے لگ بھگ دنیا میں تقریباً 14 ملک جو تھے وہ ایکسپورٹرز تھے ایل این جی کے، اور 17 یا 18 جو تھے وہ امپورٹرز تھے۔ آج صورتحال اس طرح ہے کہ ایکسپورٹ جو ایل این جی ممالک کر رہے ہیں وہ تقریباً 18 ہو گئے ہیں، اور امپورٹرز تقریباً 40 ہو گئے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ایل این جی کو کہا جاتا ہے کلین فیول۔ اس پہ صرف ایک چیز ہے، میتھین گیس جو نکلتی ہے اس کی فلیئرنگ کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اس سے بھی کاربن جو بنتا ہے اس کو ہم لوگ کیسے کیپچر کریں اور اس کو کس طرح ہارنس کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کاربن ریسائکلنگ، کیونکہ کوئلہ جو ہے وہ آپ کی پاور سیکٹر میں جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، کوئلہ یا تھرمل پاور کے لیے وہ بہت اہم جز ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ جاپان ہو، یا چاہے وہ آسٹریلیا ہو۔ کلین اور ہائی ایفیشنسی کوئلے کے جو پلانٹس ہیں جو بہت ہائی ٹیمپریچر پہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کی آلودگی فضا میں آتی ہے کوئلے سے، وہ تقریباً انہوں نے بہت کم کر دیا ہے، پر پھر بھی اس کاربن کو آپ کیسے کیپچر کر کے اور اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر آج کانفرنس میں، مطلب کل اس کاربن ریسائکلنگ کے حوالے سے کانفرنس میں بات چیت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی کانفرنس، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایل این جی کے اوپر اس پہ زیادہ انحصار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے یوسز، جو آپ کے ہائیڈروجن گیس ہے، جو اس میں اس وقت دنیا میں اور کائنات میں سب سے مطلب عام گیس پائی جاتی ہے، وہ ہائیڈروجن ہے۔ سنگل ایٹم گیس ہے، اس کے ساتھ صرف ایک ہی اس کا پروٹون ہوتا ہے، ایک نیوٹرون اور الیکٹران اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو یہ ہائیڈروجن گیس جو ہے، اس کو ہارنس کرنا اور اس کے یوسز نکالنے آگے، اور وہ کیا پروسیسز ہیں، اس کے اوپر بھی مطلب بات چیت ہوئی۔ اور اس کے لیے جو الیکٹرالسس پروسیس ہے، اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے، مطلب توانائی چاہیے اس کو بنانے کے لیے، اور ہائیڈروجن پانی میں بھی نکلتا ہے، اور پانی سے ہی آپ الیکٹرالسس کرتے ہیں۔ تو جو رینیوبل انرجی آپ کی آئی ہے، جو کہ شمسی توانائی سے یا ہوا سے، میتھنول وغیرہ۔ اس کے ساتھ جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں بھی تقریباً 4.35 سینٹ فی یونٹ پہ انرجی کاسٹ آ چکی ہے، اور مزید نیچے آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرالسس اور یہ باقی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ زیادہ عام ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہائیڈروجن کا جو کاسٹ ہے اس کی ڈیولپ کرنے کی یا اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی، وہ کم ہوگی، اور ہائیڈروجن فیول جو ہے آپ کی گاڑیوں میں استعمال ہوگا۔ اور پاکستان میں آپ یا نظر دوڑائیں تو گاڑیاں جو ہیں زیادہ تر وہ تقریباً 80-85% جاپانی میک کی ہیں جو چل رہی ہیں روڈوں پہ، تو اس کے لیے
ایکو سسٹم بنانا کہ وہ الیکٹرک وہیکلس ہوں یا پھر فیول ہائبرڈ وہیکلس ہوں یا ہائیڈروجن پہ چلنے کے لیے. آج کی بات ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ آج سے 10 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. تو جس طرح پیٹرول پمپ آپ کے مختلف ملتے ہیں, اسی طرح ہائیڈروجن کے پمپس بھی آپ کو ملیں گے, یا پھر الیکٹریسٹی کے, بجلی کے آپ کے چارجنگ سٹیشنز ہوں گے. دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور میں پھر رینیوبل انرجی کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب جس وقت وزیر اعظم بنے, ان کے احکامات تھے, اس وقت میں پاور منسٹر تھا, پیٹرولیم کا شعبہ میرے پاس نہیں تھا. 19 اپریل کو مجھے پیٹرولیم کا بھی قلمدان دیا گیا. تو ابھی ہم لوگ جو پالیسی لا رہے ہیں رینیوبل انرجی میں, وہ ہم نے آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ کے سامنے رکھی ہے, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو 2 مہینے بعد انشاءاللہ ان کے سامنے بھی رکھی جائے گی. صوبوں سے ہم لوگ رائے ان کی آراء لے رہے ہیں. باقی اسٹیک ہولڈرز نے کھلے ماحول میں ہم نے آراء لی ہیں, اور وہ انکارپوریٹ کریں گے, اور کمپیٹیٹو بڈنگ پہ یہ انشاءاللہ یہ جو انرجی پروجیکٹس ہیں یہ دیے جائیں گے, اور بالکل صاف شفاف طریقے سے آئیں گے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی انرجی کی کاسٹ نیچے آنے کے مطلب امکانات زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ جس طرح ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم لوگ 2025 تک ہماری انرجی کا تقریباً 20% حصہ جو ہے وہ آپ کا رینیوبل انرجی پہ آئے, جو اس وقت صرف 4% ہے. اور آج کل 31,000 میگا واٹ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, اس وقت تقریباً 42,000 ہوگی, اور 2030 تک ہماری انرجی مکس جو ہوگی تقریباً اس کا 30% حصہ جو ہے وہ رینیوبل انرجی کا ہوگا. 30% جو ہے وہ آپ کا پن بجلی یا ہائیڈل سے ہوگا. ہمارا تقریباً 10% سے زیادہ نیوکلیئر سے ہوگا, جوہری اس سے ہوگا, ذرائع سے ہوگا, اور تقریباً اتنا ہی ہمارا تھرکول سے. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو اس وقت 60% انرجی یا ہم لوگ تیل اور گیس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اور پچھلے سال 13 ارب ڈالر کا ہم نے تیل اور گیس امپورٹ کی تھی, یہ ہم لوگ کم کریں گے, کیونکہ ہمارا امپورٹ بل انڈیجنس یا اپنے مقامی انرجی ذرائع سے, توانائی کے ذرائع ہم لوگ اپنے کریں گے. اس سے تقریباً 80% ہمارا انرجی کا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارا اپنا لوکل ہوگا. تو اس سے بچت ہوگی, اور وہی رقم جو ہے ہم لوگ توانائی پہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کی یہ بھی پالیسی ہے کہ جو بھی بجلی ہم لوگ آن لائن لائیں تو وہ پہلے کی بجلی سے سستی ہو, ہر ایک یونٹ پہلے سے زیادہ سستا ہو, کہ لوگوں پہ اس کا بوجھ جو ہے وہ کم پڑے. اور لیولائز ٹیرف کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, نئی پالیسی بھی انشاءاللہ لائیں گے. ہماری نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی نئی آئے گی, اور اسی طرح ہم لوگ پیٹرولیم کے سیکٹر میں تقریباً 40 نئے بلاکس جو ہیں ان کی آکشن اس سال کے آخر تک کریں گے. انویسٹمنٹ کا بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. ہمارے پاور سیکٹر میں تقریباً 40 ارب ڈالر کے مواقع ہیں کہ جنریشن سیکٹر میں وہ انویسٹ کریں. جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھی ہیں, تقریباً 24,000 میگا واٹ ہماری انشاءاللہ رینیوبل انرجی اور باقی انرجی کے ذخائر کے لگیں گے انہی 10 سالوں میں. تقریباً 40 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے مواقع وہاں پہ ہیں. 20 ارب ڈالر آپ کی ٹرانسمیشن لائن, بجلی تو لگ گئی تو پر اس کو ہائی وولٹیج کے ساتھ آپ نے ٹرانسمٹ بھی کرنا ہوتا ہے, پیرلل, وہ ہم نے ریڈنڈنسی فیکٹر وہاں پہ بھی لگانا ہے, اور پھر n-1 ہمارا ریڈنڈنسی فیکٹر ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہماری لاہور الیکٹرک کو ہم لوگ 2 حصوں میں بانٹ رہے ہیں, پشاور الیکٹرک کو 2 حصوں میں توڑ رہے ہیں, کوئٹہ الیکٹرک کو 2 حصوں میں توڑ رہے ہیں, اور ملتان الیکٹرک کو 2 حصوں میں ہم لوگ توڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے فیڈرز ہیں, گریڈز ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, آٹومیٹک میٹرنگ انفراسٹرکچر ہے جس کو اسمارٹ میٹرز آپ کہتے ہیں, آپ کے میٹر ریڈر کی ضرورت نہیں, آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں ہوں گی, اس پہ ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. وہ 20 ارب ڈالر کی وہ مارکیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ پوائنٹ ریفائنری گورنمنٹ آف ابوظہبی کے ساتھ تقریباً آپ کا 8 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے. 2.5 لاکھ بیرل پر ڈے اس کی کیپیسٹی ہے خلیفہ پوائنٹ کراچی کے قریب. اس سال کے آخر میں انشاءاللہ اگلے سال کے شروع میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ وزیر اعظم صاحب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, ایڈوانس سٹیجز میں ہیں. ابھی بھی ان کے منسٹرز آئے ہوئے تھے, اور ان کے ہز ہائنس سلمان کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے وزیر اعظم کی گفت و شنید ہوئی ہے. اور سعودی عربیہ تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کا 2.5 لاکھ بیرل پر ڈے کی ریفائنری گوادر میں لگا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیٹرو کیمیکل چین بھی لگ رہی ہے. تو پیٹرولیم سیکٹر اور پاور سیکٹر کو آپ ملائیں تو یہ تقریباً آپ کا 100-110 ارب ڈالر کے آپ کے پاس ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے.
اور اس سے پہلے بھی ابھی میرے پاس بین الاقوامی دنیا کے رپورٹرز آئے ہوئے تھے نیوز آپ کے چین کے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، یہی لوگ سراہ رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی کانفرنس میں، ایل این جی کے کانفرنس میں، کل ہائیڈروجن کے کانفرنس میں، کاربن ریسائکلنگ میں پاکستان کا لوگ بار بار نام لے رہے ہیں. پاکستانی مطلب کہ پاکستان ایک صاف شفاف مارکیٹ ہے، تیزی سے ابھر رہا ہے. 5 نئے ایل این جی ٹرمینلز ہم نے ان کو اجازت دی ہے صاف شفاف طریقے سے. صرف 8 پورٹ قاسم سے اجازت لیں اور کسی سے کوئی نہیں پوچھنا، خود اپنا گاہک ڈھونڈیں، ان کو آپ ایل این جی سیل کریں. گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ پائپ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کاسا سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا آپ کا جو بجلی کا پروجیکٹ ہے وہ بھی تیزی سے اس پہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا پائپ لائن، اس پہ بھی جو ہے کام ہو رہا ہے. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان جو ہے اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے. وہ بھی فائنل سٹیجز پہ ہے، اس پہ ہم نے پرائسنگ اور باقی چیزیں تقریباً طے کی ہوئی ہیں. منسٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے تفصیلی یہ چیزیں بتائیں. لیکن کیونکہ میرا تعلق جاپان سے ہے اور میں اس معاملے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہماری جو رینیویبل انرجی ہے، اس میں آپ جاپان سے کیا اسسٹنٹ لے سکتے ہیں، اور انہوں نے کوئی آپ سے وعدہ کیا، کوئی انویسٹمنٹ کوئی جاپان سے متوقع ہے؟ جاپان کی مختلف کمپنیوں کے لوگوں سے، بڑی کمپنی کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے خود ہی ہم سے ٹائم مانگا. اور جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جاپان کی حکومت نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ، اور وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان کا فری ٹریڈ اگریمنٹ چین کے ساتھ ہے، اور یہ پروجیکٹس جو میں نے جن کا ذکر کیا رینیوبل انرجی میں، تو آپ ونڈ ملز کی بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں، ونڈ ٹربائنز. یہاں پہ جاپان میں آپ نے مختلف جگہوں میں دیکھے ہوں گے، تو اتنے بڑے ونڈ ملز یا ان کے جو وینز، ان کو ونڈ وینز کہتے ہیں یا پروپیلر آپ کہہ دیں، پنکھے جو ہوتے ہیں ونڈ مل کے، وہ آپ اٹھا کے یہاں پہ پاکستان لے کے جائیں تو اس پہ خاصا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، اور یہ کافی لگیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی اور مینوفیکچرنگ پلانٹ ان کو وہاں پہ ریلوکیٹ کرنی پڑے گی. اسی طرح ایل این جی کے پروجیکٹس ہیں، اسی طرح آپ کے رینیویبل انرجی کے باقی پروجیکٹس ہیں. آپ پن بجلی لے لیں، ٹربائنز لے لیں، تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. اور ان کو یہی فیزیبل ہے جس طرح کہ جاپانی آٹو موبائل کمپنیز پاکستان میں ایک وجہ سے کام کر رہی ہیں، کیونکہ اور وہاں پہ ڈیلیشن پروگرام ہے. تقریباً 80% گاڑی کے پرزے وہیں پہ پاکستان میں اس وقت بن رہے ہیں. موٹر سائیکل تقریباً جاپانی موٹر سائیکل جو ہے وہ 100% پاکستان میں بن رہی ہیں. لوگوں کو نوکری کے، ملازمت کے مواقع وہیں پہ ملتے ہیں. تو اسی طرح یہ کمپنیز آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی. اور جاپان کی حکومت کو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں بھی جاپان میں ایکسپورٹ کے جو مواقع ہیں وہ دیے جائیں. ٹیرفس میں ہمارے ساتھ مطلب جو طریقہ کار ہے اس پہ ہمیں مطلب یہاں پہ ایک انسینٹو دیا جائے کہ پاکستانی ایکسپورٹس وہ جاپان کی مارکیٹ میں آئیں، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، پاکستان کا ذرائع مبادلہ بڑھے گا، پاکستان میں مزید دنیا کے لوگ آ کے انویسٹ کریں گے، پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور خوشحالی آئے گی. اور اسی طرح تجارت کے ساتھ دونوں ملکوں کا باہمی جو ہے وہ فائدے کا یہ ایک قسم کا سلسلہ شروع ہوگا. میرا چل بھی رہا ہے اور آگے بھی جائے گا آخری سوال ہے مزید. کہ آپ کو معلوم ہوگا جاپان میں تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں کے کام سے منسلک ہیں، اور پاکستان میں تقریباً جب تک تھوڑے سے پالیسیز چینج ہوئی اس سے پہلے تقریباً جاپان سے کوئی 3 سے 4 یا 5 ہزار گاڑی منتھلی یعنی کہ جاتی تھی پرسنل پیکج پہ، گفٹ اسکیم پہ، اور اس کے اندر ہائیبرڈس گاڑیاں بھی کافی تعداد میں گئیں. لیکن جب سے پالیسیز چینج ہوئی تو ایک تو ہائیبرڈ گاڑیاں جانا بند ہو گئیں، اور کیونکہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتی ہے پوری دنیا میں جو ہے، مثال کے طور پر سنگاپور اور بنگلہ دیش جیسے ملک جو ہیں ان ہائیبرڈس گاڑیوں کو جو ہے باقاعدہ ان کی ڈیوٹیز میں کمی کر کے انہیں باقاعدہ امپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں ان میں اور بھی زیادہ یعنی کہ سختی کر دی گئی ہے اور گاڑیاں جو ہیں آنا تقریباً بند ہو گئی ہیں. تو کیا ٹوئیٹا سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا پلانٹ لگائے جہاں پہ ہائیبرڈ گاڑی آکسیجن کا جو سیلز پہ جو چلنی چاہیے، جو جیسے ٹوئیٹا نے میرائی گاڑی جو انٹروڈیوس کروائی ہے ٹوٹل ہائیڈروجن، تو کیا پاکستان میں اگر جب تک گاڑیاں نہیں بنتی کیا ایسی امپورٹ کھولنی چاہیے تاکہ پیٹرول کی بھی تھوڑی بچت ہو سکے؟ 2 چیزیں ہیں راشد صاحب اس میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا، میری عادت ہے کہ اپنی منسٹری کے علاوہ میں کسی اور کے منسٹری کے حوالے سے بات نہ کروں.
پالیسیز کا مجھے معلوم ہے، پر بہتر ہوگا کہ رزاق داؤد صاحب اس کا جواب دیں، کیونکہ وہ کامرس منسٹر ہیں، وہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ پالیسی ڈیسیجن حکومت کی آئی ہوئی ہے، میں نے پیٹرولیم اور انرجی اور پاور کے حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزیں۔ جہاں تک گاڑیوں کا تعلق ہے تو جاپانی مارکیٹ یا جاپانی آٹو موبائل مینوفیکچرر ہو، چاہے وہ الف بے پہ جو بھی ہوں، انہوں نے اپنی مارکیٹ دیکھنی ہے، اور پاکستان الحمدللہ کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے۔ تقریباً آپ سمجھیں کہ 65% لوگ جو ہیں ہمارے، وہ 30 سال اور اس سے کم عمر کے ہیں، نوجوان پاپولیشن ہے، اور وہاں پہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ اور لوگوں کے پاس جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ بھی مطلب کافی انکریز ہو رہا ہے، تو لہٰذا مارکیٹ مینوفیکچر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، اور ہائبرڈ وہیکلز اور فیوچر انہی گاڑیوں کا ہے۔ فاسل فیول یا پیٹرول اور ڈیزل پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں، میرے خیال ہے اگلے 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ آٹومیٹکلی سوئچ اوور ہو جائیں گی۔ ٹیکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کے اور دنیا کے جدید طریقے آپ کو اپنانے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ مطلب یہ نئی ٹیکنالوجیز اور یہ مینوفیکچرر جو ہیں، جو پاکستان میں جن کا اتنا بڑا امپرنٹ ہے اور فٹ پرنٹ ہے، وہ خود بخود انویسٹمنٹ کریں گی مارکیٹ کے ڈائنامکس دیکھتے ہوئے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، تو اس دورے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت کامیاب۔ آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں، یو این جنرل اسمبلی میں دیکھیں، انٹرویوز میں دیکھیں، ہر جگہ پہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جس طرح فورسفلی اور دبنگ طریقے سے بات کی ہے، اور ان کا یہ جملہ کہنا کہ اور کوئی قوم ہوتی ماں سوا مسلمانوں کے، مطلب کیونکہ یہ مسلمان ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائی، اس لیے دنیا کا دل ان پہ نہیں جل رہا، اس لیے لوگ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور نسل ہوتی تو دنیا جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہوتی۔ آج بھی ہمارے گورنمنٹ، جاپانیز گورنمنٹ کے آفیشل کے ساتھ بات چیت ہوئی، ہمارے ایمبیسڈر صاحب، ہمارے باقی سفارت خانے کے ساتھی ہمارے ساتھ تھے، اور کشمیر کا ایشو ہم نے بہت فورسفلی ان کے سامنے اٹھایا، اور ہم نے کہا جو ہندوستان وہاں پہ کر رہے ہیں وہ ظلم ہے، اور مودی سرکار جو ہے وہ بالکل ہٹلر کے نقش و قدم پہ، ان کا سلوٹ دیکھیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں، ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں، وہ ناٹسی جرمنی کو فالو کر رہے ہیں، اور مودی جو ہے وہ اس جگہ پہ، اس خطے میں وہ امن نہیں چاہتا۔ پر مودی کے لیے پاکستان کا ایک ہی میسج ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ہم لوگ اپنی ملک کی سرزمین کی، مادر وطن کی ایک ایک انچ سرزمین کا دفاع کرنا ہم لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمارا صبر کا پیمانہ جو ہے اس کو ٹیسٹ نہ کیا جائے، اور پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی مسلح افواج نے جب ہندوستان نے پلوامہ کا جو ڈھونگ رچایا تھا، اس کا جواب پاکستان ایئر فورس نے بخوبی دیا، اور ہندوستان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں، اور ہمارے پاس جرت بھی ہے کہ اینٹ کا جواب ہم لوگ پتھر سے دیں گے، اور ایسے دیں گے کہ وہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور ہندوستان بھی یاد کرے گا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم سر، تھینک یو سر۔ تھینک یو۔